سنیے ایک دو واقعہ اور سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے راستے میں سے، ایک چرواہا وہاں سے گزرا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی۔ چرواہے سے کہا بھائی تیرے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، ایک بکری کا دودھ دے دے، مجھ کو تھوڑا سا پیسہ دے دوں گا، تو دودھ دے دے۔ چرواہے نے کہا معاف کیجیے گا، یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی، میری ڈیوٹی صرف بکری چرانے کی ملی ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں بکری کا دودھ آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ بکری کا چرواہا، اس کے اندر اتنی سمجھداری کیسے پیدا ہو گئی کہ یہ بکری کا دودھ دینے کے لیے مجھ کو تیار نہیں ہے۔ کہا کہ اے میرے بھائی، میں تم کو ایک آفر کرتا ہوں، ایک کام کرو، تم ایک بکری مجھ کو بیچ دو، میں قیمت دے دیتا ہوں، مالک پوچھے تو بتا دینا کہ بھیڑیا آیا تھا، بکری کو لے کے چلا گیا، مالک چپ چاپ ہو جائے گا، تمہیں پیسہ مل جائے گا، مجھ کو بکری مل جائے گی۔ چرواہے نے کہا بہت اچھا آفر کر رہے ہیں آپ، بہت اچھا آفر آپ نے پیش کیا ہے، مالک بھی خوش، آپ بھی خوش، میں بھی خوش، بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک بات کا جواب دے دیجئے، کل قیامت کی جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ غداری کیوں کی، تو نے مالک کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا، تو نے مالک کے مال میں خیانت کیوں کی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، بس یہی سوال کا جواب مجھ کو دے دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رونے لگے، کہا کہ تیرا مالک کون ہے؟ اس کے مالک کا پتہ لگایا، مدینہ آئے، اس کی قیمت پوچھی اور قیمت دے کے اس کو آزاد کرایا، اور کہا کہ کلمۃ اعتقد کا یہ جو تو نے بات بولی تھی کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس ایک جملے نے آج تجھ کو غلامی سے بچایا ہے، اور کل جب قیامت کے دن تو اللہ کے پاس جائے گا تو تیرا یہی جملہ تجھ کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ اب ایک آخری واقعہ سنا کر کے میرے پیارے ساتھیوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر کا ہی یہ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رات میں گشت کرنے کے لیے نکلے، گشت کرنے کے لیے نکلے تو ایک عورت کی آواز انہوں نے سنی۔ عورت شوہر سے دور تھی، اکیلی تھی، اور عورت اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، اور یاد کرتے ہوئے اس نے عربی کی شاعری پڑھی، اور شاعری میں اس نے اپنے درد کا اظہار کیا اور کہا تطاول هذا الليل واسود جانبه، یہ رات بڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ رات بڑی کالی ہوتی چلی جا رہی ہے، وارقني الله حبيب اولئبه، اور میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے، اس بستر پر میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے، فوالله لولا الله انی اراقبه، اگر میرے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہوتا، اللہ کی قسم لحرک من هذا السریر جوانبه، تو شاید اس بستر پر میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ شوہر دور ہے، بیوی شوہر کو یاد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو شاید اس بستر پر کوئی اور ہوتا۔ اس کے بعد کہتی ہے مخافت ربی والحیاء یصدنی، میرے رب کا ڈر مجھ کو روک رہا ہے، میری حیا مجھ کو روک رہی ہے، وَإِكْرَامُ بِعَلِيٍّ أَن تُنَالَ مَرَاتِبُهُ، اور اللہ کا جو ڈر ہے، اللہ کا جو احترام ہے، وہ مجھ کو روک رہا ہے کہ اگر مجھ کو جنت میں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو مجھے اس گناہ سے بچنا پڑے گا۔ حضرت عمر نے جب اس عورت کے یہ اشعار سنے تو اپنے گھر آئے اور اپنی بیٹی سے پوچھا، اللہ کے پیارے نبی کی بیوی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ اے میری بیٹی حفصہ، یہ بتاؤ کہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دن تک دور رہ سکتی ہے، کتنے دن تک عورت اپنے شوہر سے دور رہ کر کے صبر کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے بتایا کہ 6 مہینے تک ایک عورت اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا لا احبس الجیش اکثر من ھذا، اب میں یہ آرڈر دے رہا ہوں کہ جتنے مسلمان مجاہدین فوج میں ہیں 6 مہینے سے زیادہ وہ ڈیوٹی پر نہیں رہیں گے، 6 مہینہ پورا ہوگا وہ گھر آ جائیں گے، تاکہ یہ سچویشن پھر پیدا نہ ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک شوہر سے دور رہ کر کے بیوی اگر گناہوں سے بچ رہی ہے تو یہی ڈر، اللہ کا یہی ڈر اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک چوری اور بھرشٹاچار کے دور میں ایک انسان اگر چوری اور کرپشن سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اسی احساس کے ذریعے بچا سکتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس ہم سب اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے دلوں میں یہ جذبہ اور یہ ڈر پیدا فرما دے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، رب العالمین ہماری
نیکیوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حرام قسم کے محبت اور ریلیشن شپ سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، جو شادی کے قابل ہیں اللہ ان کی شادی کے معاملے کو آسان کرے، ان کے والدین کو، ان کے گارجین کو جلد سے جلد ان کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی